شاہد صاحب کے آج چہلم تھا اور کراچی نیشنل پریس کلب کے اندر، تو آج ان کے قریبی دوستوں سے ہماری بات ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو اپنی زندگی میں کیسے پایا؟ ضیاء شاہد صاحب جو تھے وہ ایک بہت بڑا نام صحافت میں ایک بہت بڑا نام تھا، بڑا ان کا کردار تھا۔ اور میرے سے جب ملاقات ہوتی تھی تو ان سے کافی بات ہوتی تھی، صحافت کے ہی بارے میں ان سے باتیں ہوتی تھیں، اخبار کے باتیں، پرنٹ میڈیا کے بارے میں اکثر۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے اندر، کراچی نیشنل پریس کلب کے اندر، اور یہاں ایک چہلم میں دعا رکھی گئی تھی ضیاء شاہد صاحب کے سلسلے میں۔ تو میں آپ سے یہ ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ آپ نے اپنی صحافت کی زندگی میں ضیاء شاہد صاحب کو کیسے پایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء شاہد صاحب جو کہ خبریں اخبار کے بانی، رہنما اور قائد رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ صعوبتیں، مصیبتیں برداشت کیں، لیکن اس کے باوجود وہ صحافتی زندگی میں بہت مقدم رہے، بہت کھرے اور سچے انسان تھے۔ اور میں نے ان جیسا انسان بہت کم پایا ہے کسی کے اندر، جس میں جتنی ان کی صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں کے حساب سے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سماجی، سیاسی اور مفکرانہ انداز ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں شاندار جگہ عطا فرمائے۔ ہماری تو بس یہی دعا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو خبریں ہیں اخبار، اللہ اس سے پائندہ و تابندہ رکھے۔ آج ان کی جو چہلم کی رسم تھی، ہمارے نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکریٹری جناب تحسین کمال صاحب اور افضل وارثی صاحب نے یہاں منعقد کی، اور جتنے بھی اراکین تھے وہ سب یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں سے انہیں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ تحسین کمال صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے آج کووڈ کا انجیکشن لگوایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت طبیعت ناساز تھی اور وہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ ہم رسم چہلم کر لیں گے، یعنی ہم فاتح خوانی کر لیتے ہیں، آپ جائیں اور گھر پہ آرام فرمائیں، اور کل بالکل تندرست و توانا ہو کے کل جو پروگرام ہے فلسطین لہو لہو، اس میں شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ بھائی۔ آج تمام صحافیوں کی آنکھیں اشکبار تھی، اور تمام آنکھوں سے، صحافیوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ ان کی صحافت کو کسی طور پر بھی وہ نہیں بلا پائیں گے، اور ایسے صحافی سالوں میں، ہزاروں سالوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ CNC نیوز، محمد پروین۔